अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने दो ज़बर और दो ज़ेर की तनवीन को पढ़ा। अब हमने देखना है दो पेश कैसे पढ़ते हैं, इसका वक्फ कैसे होगा। ठीक है, ये सारा कुछ आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। ठीक है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आज हम दो पेश के बारे में देखेंगे। तो पहले हम इसको लेसन जो तख्ती होती है पहले उसमें देख लेते हैं जोड़ के साथ, और फिर हम मश्क पे भी जाएंगे, एक्टिविटी करेंगे, इसकी लफ्ज़ों के अंदर मिलाएंगे, इसका वक्फ देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बा दो पेश बुन, ता दो पेश तुन। इनके बारे में आपको एक चीज़ तो ज़रूर ही याद होगी कि हमने तनवीन को यानी दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को गुन्ने असली के साथ पढ़ना है। ठीक है, इसमें हमने बुन तुन इस तरीके से नहीं पढ़ना। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। हम इसको पढ़ेंगे बुन बुन, बा दो पेश बुन, ता दो पेश तुन, सा दो पेश तुन, जीम दो पेश जुन, हा दो पेश हुन, खा दो पेश खुन, दाल दो पेश दुन, दाल दो पेश रुन, रा दो पेश रुन। रा पे दो पेश आएंगे तो भी रा को मोटा पढ़ेंगे। ठीक है, रा दो पेश रुन, जा दो पेश जुन, सीन दो पेश सुन, शीन दो पेश शुन, सॉद दो पेश सुन सुन, सॉ दो पेश सुन, वा दो पेश गुन, वा दो पेश गुन, ता दो पेश तुन, ता दो पेश तुन, वा दो पेश गुन, वा दो पेश गुन, आइन दो पेश गुन, आइन दो पेश गुन, गैन दो पेश गुन, गैन दो पेश गुन, फा दो पेश फुन, क़ाफ दो पेश कुन, क़ाफ दो पेश कुन, काफ दो पेश कुन, काफ दो पेश कुन, लाम दो पेश लुन, मीम दो पेश मुन, नून दो पेश नुन, वाव दो पेश वुन, हा दो पेश हुन, हमजा दो पेश उन, या दो पेश युन। ये तो हो गया हमने हरूफे हिज्जा में, हरूफे हिज्जा जो होते हैं अलिफ से या तक, उनमें हमने पढ़ लिया दो पेश को। ठीक है, अब हम इनको हरूफ में मिलाएंगे इंशाल्लाह। मश्क देखते हैं इसकी। काफ पेश को आप ना साथ साथ जोड़ किया करें ताकि आपको जोर से पढ़ना है। ठीक है, अगर हमें खुद आएगा तो हम किसी और को पढ़ा सकते हैं, और हमें कोशिश यही करनी चाहिए जब हम कुछ सीख रहे होते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले यही चीज़ आनी चाहिए कि मैं इसको आगे इंशाल्लाह सदके जारिया के तौर पर किसी और को ज़रूर सिखाऊंगी। जब हम ये सोच के पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें वो चीज़ और अच्छे से याद होगी। आपने भी ये चीज़ नोट की होगी कि जब हम लोग कुछ ये सोच के करते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे ये लाज़मी याद करना है, तो फिर वो चीज़ आपको अच्छे से याद नहीं होती। जब उसी चीज़ को आप एज अ टीचर याद करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी को पढ़ाना है, तो वो आपको चीज़ जल्दी याद हो जाती है। तो इसीलिए जो भी याद करें उसको इसी सोच पे करें कि ये मैंने आगे किसी को ज़रूर पढ़ानी है, शेयर करना है इंशाल्लाह। तो आपको बहुत अच्छे से अदायगी के साथ ही याद होगा, फिर आप किसी को पढ़ाएंगे। क्योंकि हमें खुद 100% आता होगा तो ही हम आगे लोगों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें अच्छे से अच्छा सीखें और आगे ज़रूर सिखाएं सदके जारिया के। काफ पेश कु, ता पेश तु, कुतु, बा दो पेश बुन, कुतुबुन, कुतुबुन, कुतुब। यहाँ पे एक चीज़ नोट करिएगा, बा आया है लास्ट पे। दो पेश का जो वक्फ होता है वो क्या होता है, दो पेश हालत वक्फ में ख़त्म हो जाते हैं, दो पेश हालत वक्फ में ख़त्म हो जाते हैं, और यहाँ पे बा साकिन हो जाएगा। साकिन का आप लोगों को पता होना चाहिए
ایسا حرف جس کے اوپر نہ زبر ہو، نہ زیر، نہ پیش، نہ دو زبر، نہ دو زیر اور نہ دو پیش ہو، ایسے حرف کو کہتے ہیں ساکن۔ اور جب بھی حروف قلقلہ ساکن ہوں گے تو ان کے اوپر قلقلہ ہوگا۔ جیسے اس کی مثال دی جاتی ہے، ہم ایک بال کو لیں اور دیوار پہ ماریں اور وہ بال واپس پلٹ کے آتی ہے۔ قلقلہ بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے، جب ہم لفظ کو پڑھتے ہیں، فار ایگزامپل ہم نے ایک لفظ پڑھا کتب، اگر میں اس کو نارمل پڑھوں، قلقلہ نہ کروں، کتب، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے آواز مخرج پہ جائے گی پھر واپس پلٹ کے آئے گی۔ جیسے میں نے اس کو پڑھا کتب، وقف کی حالت میں کتب کتب، واپس آواز پلٹ کے آتی ہے۔ تو حروف قلقلہ 5 ہیں، میں نے پریویس لیکچرز میں بھی آپ کو بتایا ہوا ہے، اس کو آپ نے نوٹ بھی کر لینا ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ حروف قلقلہ کیا ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں جب بھی یہ کہیں آئیں گے تو ہم ان کے اوپر قلقلہ ضرور کریں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے قاف، طا، با، جیم، دال، یہ حروف قلقلہ ہیں، جب بھی یہ ساکن ہوں گے قلقلہ ہوگا۔ جیسے کتب، کتب، آگے انشاءاللہ دال کی بھی مثالیں آ رہی ہیں اس میں۔ با زبر با، شین زبر شا، بشا، را دو پیش رن، بشارن، بشارن، بشار، را کے اوپر دو پیش، را کو موٹا پڑھیں گے۔ حالت وقف میں را ساکن ہو جائے گا، دو پیش ختم ہو جائیں گے، پیچھے والے حرف یعنی شین کے اوپر زبر ہے، شین کو جب را سے ملائیں گے تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ را کے آپ نے بہت سارے رولز پڑھ لیے، میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوتی ہوں، تو آپ لوگوں نے یہ چیزیں نوٹ کرنی ہوتی تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ را کے موٹا پڑھنے کے جو رولز تھے ان میں ان میں ایک اور ایڈ کر لیں کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف جو ہے اس کے اوپر زبر ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں، اسی لیے ہم نے بشارن کے وقف میں را کو موٹا پڑھا، بشارن، بشار، بشارن، بشار۔ سین پیش سو، را پیش رو، سرو، را دو پیش رن، سرورن، سرورن، سرور، سرورن، سرور۔ اب بالکل وہی والا اس کا قاعدہ ہے کہ را ساکن اس سے جو پچھلے والا حرف ہوتا ہے، پریویس لیٹر ہوتا ہے، اس کے اوپر پیش ہوگا تو ہم اس را کو موٹا پڑھیں گے۔ یعنی یہاں پہ آپ دیکھیں لاسٹ والا جو را ہے دو پیش ختم ہو جائیں گی، یہ دو پیش کا وقف ہے، دو زبر کا الگ تھا، دو زیر کا الگ، اور دو پیش کا یہ والا وقف ہے، دو زیر اور دو پیش کا ایک جیسا وقف ہوتا ہے، یعنی یہ دونوں ختم ہو جاتے ہیں، حرف ساکن ہو جاتا ہے۔ لیکن دو زبر کا وقف تھوڑا ڈیفرنٹ تھا، اس میں الف مدہ سے بدل جاتا تھا اور ہم اس کو لمبا کر کے کھینچ کے پڑھتے تھے، جیسے رغدا، جنفا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اس کو بھی موٹا پڑھیں گے، را ساکن ما قبل یعنی جو پریویس لیٹر ہے اس کے اوپر پیش ہوگا، تو ہم اس کو پڑھیں گے سرور۔ قاف زبر قا، قاف زبر قا، سین زبر سا، قاسا، میم دو پیش من، قاسمن، قاسمن، قاسم، قاسمن، قاسم، قاسم۔ حمزہ زبر آ، حا زبر حا، احا، دال دو پیش دن، دال دو پیش دن، احدن، احد۔ واپس دال آیا، ابھی میں نے آپ کو حروف قلقلہ بتائے تھے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ دال کی مثال آ گئی یہاں پہ، ایگزامپل احدن، احد، احدن، احد۔ صاد زبر خا، میم زبر ما، صما، دال دو پیش دن، صمدن، صمد، صمدن، صمد، صمدن۔ صاد کو موٹا پڑھنا ہے، صمدن، صمدن، صمد۔ را زبر را، را زبر را، جیم پیش جو، رجو، لام دو پیش لن، رجلن، رجلن، رجل، رجل۔ را کو موٹا پڑھنا ہے۔ حمزہ زبر آ، جیم زبر جا، اجا، لام دو پیش لن، اجلن، اجلن، اجل، اجلن، اجل۔ را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام دو پیش لن، رسولن، رسولن، رسل۔ عین زبر غ، میم زبر ما، غما، لام دو پیش لن،
عمل عمل عمل. میم زبر ما، را زبر را، مرا، غا دو پیش غن، مرغن مرغن مرغ مرغن مرغ. غین زبر غا، با زبر با، غبا، را زبر را، غبرا، تا دو پیش تن، غبرتن غبرتن. اب میں نے آپ کو پریویس لیکچر میں ایک چیز بتائی تھی کہ گول تا جو ہوتی ہے حالت وقف میں، وقف کی حالت میں اگر ہم اس لفظ پہ وقف کر دیں تو گول تا ہا سے بدل جاتی ہے، گول تا ہا ساکنہ سے بدل جاتی ہے، دو پیش ختم ہو جائیں گے، یہاں پہ ہا آ جائے گی. اس کا وقف ہم کریں گے غبرہ غبرہ، غبرتن غبرہ غبرتن غبرہ. قاف زبر قا، تا زبر تا، قطع، را زبر را، قطرہ، تا دو پیش تن، قطرتن قطرتن قطرہ قطرتن قطرہ. سین زبر سا، فا زبر فا، صفا، را زبر را، سفرہ، تا دو پیش تن، سفرتن سفرتن سفرہ سفرتن سفرہ. دال زیر دی، یا زبر یا، دیا، تا دو پیش تن، دیاتن دیاتن دیا دیاتن دیا. الحمدللہ اب ہم نے دو پیش کی تنوین کو بھی مکمل کر لیا ہے. اب ہماری تنوین کی حرکات کی جو لیسن سے تختیاں تھیں الحمدللہ ہم نے کور اپ کر لی ہے. نیکسٹ ہم پڑھیں گے جزم، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا جب حرف ساکن ہوتا ہے، یعنی جب حرف کے اوپر جزم آتی ہے تو اس کو ہم ساکن بولتے ہیں، جن سے میں نے آپ کو حروف کلکلہ کی مثال میں بتایا تھا. جو حرف ساکن آئے گا اس پہ ہم کلکلہ کریں گے. تو تختی نمبر 5 جو ہم نیکسٹ انشاءاللہ پڑھیں گے نیکسٹ لیکچر میں، اس میں ہم جزم کے بارے میں پڑھیں گے، جزم کیا ہوتا ہے، اس کو پڑھتے کیسے ہیں انشاءاللہ. تو آپ لوگوں کا بھی یہ تنوین کا مکمل ہو گیا ہے. اس کو آپ اچھے سے یاد کریے، پریکٹس کیجیے، کیونکہ اس میں موسٹلی بچے غلطی یہ کرتے ہیں کہ حرکات کو کھینچتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ ایک لفظ ہے سفاراتن، اس کو پڑھیں گے سفاراتن، را کو کھینچیں گے، سین کو کھینچیں گے. اجلن ہے، اس کو پڑھیں گے آجالن آجالن. ٹھیک ہے، اس طریقے سے نا لفظ کی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو ہمیں پتہ نہیں چلتی لیکن ہم کر رہے ہوتے ہیں. ایک چیز کا ہمیں بہت خیال رکھنا ہے، حرکات کی غلطی نہ آئے. یعنی زبر زیر پیش کو ہم نے پڑھا تھا کہ بالکل نہیں کھینچتے، تو زبر زیر پیش کو نہیں کھینچنا، چاہے وہ جہاں بھی آ رہے ہیں، تنوین کی تختی میں آ رہے ہیں، قرآن پاک کی کسی آیت میں آ رہے ہیں، یا جہاں بھی آ رہے ہیں ہم اس کو بغیر کھینچے ہی پڑھیں گے، جھٹکا بھی نہیں دیں گے اور کھینچ کے بھی نہیں پڑھیں گے. اور تنوین کا جیسے آپ کو بتایا ہے غنہ اصلی کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس کے جو بھی رولز آئیں گے انشاءاللہ ہم آگے جا کے ان کو فالو کریں گے اور اسی کے اکارڈنگ پڑھنے کی کوشش کریں گے اور ویسے ہی سیکھیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا میں یاد رکھیے گا.